آج کل ہوتا کیا ہے کہ والدین وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا نیک بنا کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھو جو تمہیں دین کی دعوت دیں، نیکی کی طرف بلائیں، گناہوں سے روکیں۔ تم ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، تمہاری اٹھک بیٹھک اچھی ہوگی، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو جائے گا کہ بندہ اچھا ہے، نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب لوگوں میں تو مشہور ہو جائے گا کہ تم اچھے ہو، ایک دن ایسا آئے گا تم حقیقی معنوں میں اچھے بن جاؤ گے۔ اور اسی صحبت کے لیے، اسی برکت کو پانے کے لیے والدین اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً پیرانے کاملین کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، اور ان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ ان کو ان کا مرید کرواتے ہیں، ان کی صحبت میں بٹھاتے ہیں۔ اگرچہ ان جیسا بن تو نہیں سکتا، لیکن ان کی صحبت کا فیض کچھ نہ کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ جو حضور غوث پاک کی صحبت میں رہے گا وہ یقیناً فیض پائے گا۔ جو حضور غوث پاک جن کے سردار ہیں ان اولیاء کی صحبت میں رہے گا وہ یقیناً فیض پائے گا۔ آج اس مٹی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، جوتے پر گند لگ جائے اسی کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں، گاڑیاں اس پر اپنا کیچڑ اچھالتی ہوئی گزر جاتی ہیں، اس مٹی کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن بابا جی حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ کہیں سے مٹی ہاتھ میں لی، جب اس مٹی کو میں نے ہاتھ میں لیا مجھے خوشبو محسوس ہوئی، میں نے اس کو ناک کے قریب کیا تو کوئی عام خوشبو نہیں، بڑی اعلیٰ پیاری پیاری گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی، تیری کوئی بھی حقیقت کے اندر ویلیو نہیں ہے، تو ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن تجھے یہ خوشبو کیسے ملی ہے؟ تجھے تو لوگ پیروں تلے رون دیتے ہیں، جوتے پر گند لگ جائے مٹی کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں، ندی نالے میں بہا دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، لیکن اب مٹی تیرے اندر خوشبو کیسے آئی؟ تو مٹی کہتی ہے، میں اپنی حقیقت جانتی ہوں، لوگوں کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں چند دن گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، اس نے اپنی صحبت کا اثر مجھے بطور خوشبو عطا کر دیا ہے۔ تو یار غور کریں، جو گلاب مٹی کو اپنی صحبت میں رکھ کر خوشبو دے سکتا ہے، تو جو انسان پیر کامل کی صحبت میں رہے گا وہ کیسے فیض نہیں پا سکتا؟ جو اللہ کے اولیاء کی صحبت میں رہے گا وہ کیسے فیض نہیں پا سکتا؟ وہ اگرچہ ان جیسا نہ بھی بنے، لیکن ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کی گفتار کی، ان کی عبادت و ریاضت، ان کی شوق تلاوت، ذوق عبادت کا اثر کچھ نہ کچھ اس بندے کے اندر ضرور آ جائے گا۔ تو اسی مقصد کے لیے آج ہم اولیاء اللہ کے دامن کو تھامتے ہیں، پیران عظام کے دامن کو تھامتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت کر کے اپنے بچوں کو ان کے سلسلے سے وابستہ کرواتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ بھی نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جائے۔